ربی زدنی علما ألم تروا کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں ان اللہ کہ اللہ تعالی نے سخر لکم تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے ما فی السماوات اس سب کو جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے واسبغ علیکم اور اس نے تمہیں بھرپور طور پر دے دی ہیں نعمہ اپنی نعمتیں ظاہرۃ و باطنہ ظاہری طور پر بھی اور چھپے ہوئے طور پر بھی وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم بغیر علم کے ولا هدى اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر روشن کتاب کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ اس کتاب کی جو اللہ نے نازل فرمائی قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اولو کان الشیطان یدعوہم کیا یہ پھر بھی باپ دادا کی پیروی کریں گے اگرچہ شیطان ان کو بلاتا رہا ہو الی عذاب السعیر جہنم کے عذاب کی طرف وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور جو شخص متوجہ کر دے گا اپنے چہرے کو اللہ کی طرف وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکوکار بھی ہوگا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک مضبوط کڑے کو وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے وَمَن كَفَرَ اور جو شخص کافر ہے فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے کفر کی وجہ سے غمگین نہ ہوں الینا مرجعہم ان سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پھر ہم ان کو بتا دیں گے جو عمل یہ کرتے تھے ان اللہ علیم بذات الصدور
کچھ شک نہیں کہ اللہ جانتے ہیں ان باتوں کو جو دلوں میں ہوتی ہیں. نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیں گے. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو مجبوراً لے جائیں گے اور ان کو مجبور کر دیں گے انتہائی سخت عذاب کی طرف. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑے غنی ہیں اور ہر طرح کی حمد و تعریف کے لائق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں سب دنیا والوں پر. آسمان کے ستارے اللہ فرما رہے ہیں تمہارے کام میں مشغول ہیں. آسمان کے ستارے چمک چمک کر تمہیں روشنی پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ شیاطین کو وہ مار بھگاتے بھی ہیں، شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بھی ہیں. اس کے علاوہ ان ستاروں سے لوگ راستہ بھی معلوم کرتے ہیں، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، صحراؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر. اور اس کے علاوہ آسمان میں اور کیا چیزیں ہیں؟ بادل، بارش، اولے، اور اسی طرح جو خن کی شبنم پڑتی ہے، یہ سب جو ہے اوس پڑتی ہے، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے. بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، بارش کو، اور انتہائی آسمان کو محفوظ اور مضبوط چھت بنایا ہے. ایسا محفوظ اور مضبوط چھت ہے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی دراڑ نہیں، کوئی شگاف نہیں، اس کا رنگ ابھی تک کوئی نہیں مان پڑا اور اس کی چمک اور دمک اسی طرح سے ہے. اور زمین کے اندر بھی اللہ نے اپنی نعمتیں بکھیر دی ہیں. زمین میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں اور کھیت ہیں اور طرح طرح کے خوبصورت پودے ہیں. ان سب کا پیدا کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ نے یہ نعمتیں انسانوں کو دی ہوئی ہیں. انسان سب سے زیادہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار، یہ تو ساری ظاہری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں بھی اللہ نے تمہیں دی ہیں. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ نے کتابوں کو نازل فرمایا، اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا جو دلوں کے لیے شفا ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے. ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ قرآن کے ذریعے پتہ چلتا ہے. اتنی بڑی اور نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن حق تو یہ تھا کہ سب کے سب انسان ہر دور میں اللہ پر ایمان لاتے. لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. من یجادل فی اللہ، آپس میں جھگڑا ہوتا تو ایک الگ بات تھی. جو ان کا خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، لوگ اسی کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. کچھ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں، وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے نعوذ باللہ منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام خود سے پیدا ہوا ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ بات انتہائی غلط ہے. جب ہم یہ کہیں
کہ یہ جو ہے سپرے والی یہ پرفیوم والی مشین، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس ٹپائی کو کسی نے نہیں بنایا، اس کتاب کو کسی نے نہیں چھاپا، اس کارپیٹ کو کسی نے نہیں بنایا، تو لوگ سارے کہیں گے یہ تو غلط بات کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیزیں خود بن گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزیں خود نہیں بن سکتی تو ستارے، سورج، یہ خود کیسے بن سکتے ہیں؟ آسمان، زمین، بادل، کوئی کام جب خود سے نہیں ہو، گھڑی کی جو سوئی بھی چل رہی ہے ہم کہیں یہ خود سے چل رہی ہے، نہیں، ایک طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اور وہ طاقت انسانوں نے اس کو پیدا کر کے اس میں ڈالا ہوا ہے، اس لیے وہ سوئی چل رہی ہے۔ تو بادل بھی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، کوئی طاقت اس کو چلا رہی ہے۔ ایسے سارا کوئی کام دنیا کا خود سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ لوگ الجھ رہے ہیں اور بغیر جہالت کے اللہ کے خلاف ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کفر کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اس قرآن پر ایمان لاؤ، یہ کتاب برحق ہے، تو بڑی بے حیائی سے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے۔ اگرچہ باپ دادا ان کے باپ دادوں کو شیطان اپنے راستے پہ چلاتا رہا اور دوزخ کے راستے پہ ڈال دیا ہو، اور وہ دوزخ اور گمراہی کے راستے پہ چلتے رہے ہوں، یہ پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ وہ تو چلو گمراہ ہو گئے، اور اگر گمراہی پر وہ دنیا سے چلے گئے تو کیا ان لوگوں کو جب حق پتہ چل گیا یہ پھر بھی اسی گمراہی پہ چلیں گے، اور جو ہے پھر بھی یہ سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے بڑا اور جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کا سچا فرمانبردار بن جائے، شریعت کے تابع ہو جائے، اللہ کے حکموں پر عمل کرے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے باز آئے، تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا، یعنی کہ وہ نجات یافتہ ہے، اور کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جتنے حکم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں پر چلنا، اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکانا ہے۔ یسلم کا مطلب ہوتا ہے جھکا دینا اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے، یعنی جو اللہ نے کہا ہے ہم وہ مانیں گے، ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی کفر سے آپ غمگین نہ ہوں، اور اللہ نے یہ تحریر پہلے سے لکھ دی ہے، تقدیر کے اندر یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ سب لوگ ایمان نہیں لائیں گے، سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور اس وقت اللہ کے پاس بدلے ملیں گے، اللہ پر کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ دنیا میں تو یہ چند لوگ مزے کر لیں، دنیا میں ہم ان کو فائدے دیں گے تھوڑے سے، لیکن یہ فائدے تھوڑے سے ہوں گے، اور فائدے ہوں گے صحیح۔ ایسے نہیں ہو سکتا سارے کافر تکلیفوں میں رہیں اور سارے مسلمان سکھ اور چین میں رہیں، اور نعمتیں ساری مسلمانوں کے پاس اور کافر سارے تکلیفوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کافروں کو بھی فائدے دیں گے، اور لیکن دیں گے تھوڑے سے، نعوذ باللہ۔ پھر ان کو عذابوں کو بے بسی سے برداشت کرنا پڑے گا، نضطرہم، یہ مجبور ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، جو نہایت سخت عذاب اور گھبراہٹ والے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، شرک کرتے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا کا فائدہ تو الگ چیز ہے، لیکن موت کے بعد کفر کو اپنے کفر کی سزا بھگتنی پڑے گی کافر کو۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ مشرک بھی یہ بات مانتے ہیں، اس دور کے مشرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک، ان سے بھی اگر کوئی سوال کرتا کہ بتاؤ آسمانوں کا خالق کون ہے، زمین کا کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، اس سارے سب سوالوں کے جواب میں کہتے اللہ ہے۔ لیکن پھر اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پھر بتوں کے آگے کیوں جھکتے ہیں یہ، اور بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ خالق رازق اللہ کو مانتے ہیں۔ تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے۔ اتنا تو تمہیں بھی اقرار ہے۔ بات یہ ہے کہ اکثر مشرک بے علم ہوتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی ہر چھوٹی بڑی چھپی اور کھلی چیز
اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ غنی اس ذات کو کہتے ہیں جس کے سارے محتاج اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ ہی تعریفوں کے لائق ہیں۔ اللہ پیدا کرنے میں بھی اللہ ہی کی تعریفیں ہیں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسلام میں ہمیں دی ہیں اس میں بھی اللہ کی تعریفیں ہیں۔ اللہ نے بہت ہی پیارے اور خوبصورت احکامات دیے ہیں اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سب تعریفوں کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب